سیان کا بہت ہی زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، جہاں پر ایلف اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتی ہے۔ جیسے یہ بات غازی یوسف کو پتہ چلتی ہے، وہ بھی جلدی سے ہاسپٹل آ جاتا ہے۔ ایلف بتاتی ہے کہ سیان کے سر پہ بہت ہی شدید قسم کی چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو شدید آرام کی ضرورت ہے۔ ایلف سیان کا دھیان رکھتی ہے۔ غازی یوسف کو ایک اور نیا موقع مل جاتا ہے، وہ ایلف کو زیادہ سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ زمین اس کے حوالے کر دے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اب تو تمہاری ماں بھی نہیں رہی، اور دوسری طرف سیان وہ خود اس حالت میں ہے کہ وہ تمہاری کیا مدد کرے گا، اس لیے تم چپ چاپ اور آرام سے یہ زمین میرے نام کر دو۔ ایلف آگے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف اپنی اونڈوں کو لے کر ایلف کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد ان پیپرز پہ سائن کر دو۔ آگے سے ایلف اس کو 3-4 اچھی خاصی باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے بے غیرت انسان ہو تم، تمہارا بیٹا زندگی موت میں ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اور تمہیں زمین کی پڑی ہوئی ہے۔ غازی یوسف ذکریہ کو کہتا ہے کہ اس کو کڈنیپ کر کے یہاں سے لے چلتے ہیں۔ غازی یوسف کے آدمی زبردستی ایلف کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایلف ان سے ہاتھ چھڑوا کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ بھاگنے لگ جاتی ہے کہ اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ غازی یوسف یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ غازی یوسف کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جیسے سیان کو پتہ چلے گا کہ ایلف کی موت ہوگی تو وہ سیان کو کیا جواب دے گا۔ دوسری طرف جیسے ہی سیان کو ہوش آتا ہے، وہ سب سے پہلے ایلف کا نام لیتا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں سے بتاتے ہیں کہ ایلف نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، وہ آپ کے پاس ہی رہی، لیکن کچھ ٹائم ہو گیا کہ وہ یہاں پر اب نظر نہیں آ رہی۔ سیان جیسے ہی گھر آتا ہے وہ پاگل سا ہو جاتا ہے، وہ ہر طرف ایلف کو ڈھونڈتا ہے لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ غازی یوسف نے ایلف کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، کرنے کے چکر میں اس بیچاری کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ اسی ٹائم پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور ترکی جانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہاں پر جا کے بالکل اپنی الگ تھلگ سی لائف گزارتا ہے۔ وہاں پر سیان کو ایلف کی جڑواں بہن نظر آتی ہے۔ اس کی آنکھوں کو یقین نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑی دیر بعد جا کے اس لڑکی کے پاس بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم ایلف ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر یہاں پہ کیوں آ گئی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ لگا دیتی ہے۔ ایلف کی بہن کے ساتھ جو لڑکا کھڑا ہوتا ہے وہ سیان کو بھی ایک زوردار تھپڑ لگاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو۔ ایلف اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی ہے۔ سیان کو تو پہلی ایکسیڈنٹ کے بعد اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ جیسے ہی اس کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتا ہے۔ غازی یوسف کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ سیان کی وہاں پہ بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو وہ اس کو پاکستان بلوا لیتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرواتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی سیان کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ مجھے ایلف سے ملنا ہے جیسے تیسے کر کے۔ پھر غازی یوسف الہا کے سامنے ہاتھ جوڑے گا کہ گیا جیسے بھی میری بیٹی کی زندگی